الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل ہم ایک ہفتے سے اپنے چینل سے غائب ہیں کچھ مصروفیت کی وجہ سے. اسی مصروفیت کے دوران ایک عزیز کی ڈیتھ ہو گئی، وہاں پہ بھی جانا ہوا. تو وہاں پہ کسی نے ہم سے سوال کیا، کہنے لگے کہ یہ جو ہم اہل سنت والجماعت کل کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں خیال آیا کہ یہ جو بہت سے لوگ ہیں نا اس بات میں شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں. کئی لوگ بدعت کا نعرہ لگا کے ویسے ہی ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر مس گائیڈ کرنے والے حد سے زیادہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری روح ہے نا، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے جسم کو ضرورت ہے. تو یہ جو روح کی غذا ہے وہ عبادات ہیں، صدقات ہیں، تسبیحات ہیں. تو مرنے کے بعد یہ جو چیزیں ہیں وہ ایصال ثواب کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں. اب یہ جو شریعت ہے یہ سب سے بڑا روحانی راستہ ہے جس پر چل کر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو مشائخ ہیں نا، ان کا مسلک یہی ہے. داتا صاحب گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ گنج بخش شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب غوث پاک سرکار، یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں یہ ساری کی ساری اسی مسلک پر ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز دین کے اندر اصل میں موجود نہیں، اس کو دین سمجھنا یا پھر اس کو سنت سمجھنا یہ بدعت ہے. کہ ایک چیز کی اصل موجود نہیں ہے اس کو ہم دین کہہ رہے ہیں، ایک چیز کی اصل جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم سنت سمجھ رہے ہیں، تو یہ بدعت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خود میرے نبی پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من آتص فی امرنا ھذا، کہ دین میں جس نے بھی کوئی نئی چیز گھڑی. اب دیکھیں نا، نئی چیز گھڑنا کہ اس اصل موجود نہیں ہے. آگے ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ما لیس منہ، جو اس میں ہے ہی نہیں، فہو حد، تو وہ مردود ہے. یعنی جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو آپ پیدا کرتے ہیں تو وہ بدعت ہوگی، اور جس کی اصل جو ہے وہ دین کے اندر موجود ہو تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. قرآن کریم پڑھ کے، نوافل کو ادا کر کے، صدقہ ادا کر کے، فقراء مساکین کو دے کے، مسلمانوں کے اوپر کوئی چیز وقف کر کے، یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ سب ایصال ثواب شریعت سے ثابت ہیں کہ ان کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. تو ان کا سوال تھا کہ کل کرنا، ساتہ کرنا، 40ویں کرنا یہ کیا ہے؟ تو یہ کل، ساتہ، 40واں یہ سارے ایصال ثواب کا ذریعہ ہیں. یعنی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں کے اندر جمع ہو کے تسبیحات پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو پہنچا دیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو خاص طریقہ ہے اس طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا، کوئی بھی اس کو سنت نہیں کہتا یا دین کا حصہ نہیں سمجھتا. یوں سمجھیں کہ جیسے اب دینی مدارس بن گئے ہیں
تو یہ جو دینی مدارس کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو یہ پیٹرن نہیں تھا دینی تعلیم کا۔ درس نظامی ہے تو اس کا ایسا سیٹ تو نہیں تھا بنایا ہوا، مفتی بننے کا اس میں کورس تو شامل نہیں تھا، لیکن اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا، دین کے لیے سپورٹنگ سمجھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا ہماری بات کی؟ دین یا سنت نہیں سمجھتا، بس دین کے لیے یہ سپورٹنگ ہے، دین کے لیے سپورٹ سمجھنا یہ بدعت نہیں ہوتا۔ آج مسجدیں ان کو لے لیا جائے، جس طرح سے ان کو سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی مساجد نہیں تھی، لیکن یہ دین کے لیے سپورٹ ہے کہ مساجد کے اندر نرم قالین بچھا دیے ہیں کہ نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے، پنکھے لگا دیے، فانوس لگا دیے روشنی کے لیے، تو یہ ساری عبادت کے لیے، نماز کے لیے سپورٹنگ چیزیں ہیں۔ بدعت وہ ہے جو نئی چیز گڑی جائے کہ اصل موجود ہی نہیں ہے۔ جب اصل موجود ہو تو اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا، کوئی چیز کرنا، یہ بالکل درست اور جائز ہوگا۔ تو ایصال ثواب کا یہ جو طریقہ ہے نا کہ تیسرے دن جمع ہو گئے، یا پھر ساتھے پہ جمع ہو گئے، 40ویں پہ جمع ہو گئے، تو آپ اس کو انتظامی مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے تیسرے دن تک ہر بندہ ملک کے کسی کونے میں بھی ہو، بیرون دنیا سے آنا ہو اس نے، تو اگر وہ ایصال ثواب میں شرکت کرنا چاہے تو وہ تیسرے دن تک تو لازماً پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس لیے تیجا رکھ دیا کہ کہیں پہ بھی ہو تیسرے دن تک وہ پہنچ جائے گا، کوئی مشکل اسے پیش نہیں آئے گا، اور وہ تعزیت میں بھی بیٹھ جائے گا، ایصال ثواب کر لے گا۔ تو ایصال ثواب کے لیے جو دن کا تعین ہے اسے آپ انتظامی مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ 40ویں کو لے لیا دائی تو 40 دن کے بعد جمع ہو گئے، کہ روز لوگوں کا جمع ہونا یہ مشکل ہے، اکٹھے کرنا ان کو مشکل ہے۔ تو اس تیز رفتار دنیا کے اندر سب کے اپنے اپنے کام ہیں، تو اس کے لیے 40 کے عدد کو لے لیا، ایک دن سلیکٹ کر لیا اس کو، یعنی کہ ایک سیٹل مدت کے بعد وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور مرحوم کو ایصال ثواب کر دیا۔ جیسے کئی لوگ ذکر کی محفل کے لیے کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں، یا درس قرآن کے لیے کوئی دن متعین کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے ٹائم بھی مقرر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے اپنے درس قرآن کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پر سب کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ جی 10 بجے آپ نے حاضر ہو جانا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی یہ کہے نا کہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جمعرات کو درس قرآن کرائیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کو سنت نہیں کہہ رہے، یا اس کو سنت نہیں سمجھ رہے، لیکن چونکہ یہ لوگوں کی مصروفیت کی وجہ ہے، تو اس مصروفیت کو دیکھتے ہوئے ایک اس کا اسکیجول سیٹ کر دیا ہے، تو سب کو اس میں شرکت کرنا آسان ہو گیا۔ تو ایصال ثواب کے لیے مخصوص دن میں آ کے شامل ہونا یہ سارے کا سارا یہ لوگوں کی آسانی کے لیے تھا، اور ان کا تعلق جو ہے یہ انتظامی امور سے ہے۔ تو آپ اسے انتظامی مصلحت سمجھیں کہ جو تیجا ہے، ساتہ ہے، یا 40واں ہے، تو یہ انتظامی امور سے ہیں، انتظامی مصلحت سے ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہے۔ اب یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن دین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، یا اس چیز کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ان کی بہتری کے لیے، تو اصل موجود ہو تو اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی کام کرنا یہ بالکل جائز اور درست سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔